تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں۔ فرشتے تو سب کو معلوم، یہ روح سے مراد کیا ہے؟ تو عام طور پر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ روح سے مراد روح الامین، جبرائیل امین، وہ مراد ہے۔ اور عربی میں اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، پہلے عمومی طور پر ذکر فرمایا ملائکہ کا، اور ظاہر ہے کہ جب ملائکہ کا ذکر کیا اس میں اسرافیل بھی آئے، اسرائیل بھی آئے، میکائیل بھی آئے اور جبرائیل بھی آئے، لیکن چونکہ انہیں ملائکہ میں ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا، اس لیے اللہ نے بعد میں ان کا الگ سے بھی ذکر فرمایا۔ تنزل الملائکۃ، سارے فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ میرا مقرب فرشتہ روح الامین بھی اس رات میں اترتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اس رات میں اترتے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ اکبر، فرشتے اترتے ہیں، اتر کر کیا کرتے ہیں؟ بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ زمین والوں کی ایسی عبادت اور ایسی اطاعت دیکھتے ہیں جو انہوں نے آسمانوں میں نہیں دیکھی ہوتی، اور گناہگاروں کے رونے کی آواز سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ آواز جو اللہ کو حمد و ثنا کرنے والوں کی آواز سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، تعالوا نسمع صوتا هو احب الى ربنا من تسبیحنا، ارے آؤ آؤ آج ہم ایسی آواز سنیں۔ کون سی آواز؟ گناہگاروں کے رونے کی آواز، آہوں کی آواز، ان کی ہچکیوں کی آواز، ان کے نالوں کی آواز، ایسی آواز سنیں جو ہمارے رب کو، فرشتے کہتے ہیں آؤ ایسی آواز سنیں جو ہمارے رب کو ہماری تسبیح اور تقدیس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے کہتے ہیں ارے ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ہماری تسبیح و تقدیس سے بھی زیادہ گناہگاروں کے رونے کی آواز محبوب ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے بے شک نورانی مخلوق ہیں، لیکن ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ جب گناہ نہیں ہوتا تو توبہ بھی نہیں ہوتی اور آنسو بھی نہیں بہتے، گریہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان کے نصیبے میں بات آئی کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں، یہ توبہ کرتے ہیں، روتا ہے، ہچکیاں بند جاتی ہیں اور پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عجیب شعر ہے، وہ خواجہ نجم الحسن تھانوی نور اللہ مرقدہ کا عوامی سے انداز میں وہ کہتے ہیں، ایسی وہ فرماتے ہیں، ہاں یوں کہا، دولت مل گئی ہے آہوں کی، دولت مل گئی ہے آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ کہتے ہیں آہوں کی اللہ نے توفیق دے دی، رونے کی توفیق دے دی، اب گناہ کہاں رہیں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں آؤ آؤ دیکھیں کون کون گناہگار ہیں جو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ ان کے رونے کو اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس رات میں جو فرشتے اترتے ہیں ان کی تعداد صحراؤں اور دریاؤں کی ریت سے بھی زیادہ۔ جو بندے دعا اور استغفار میں مشغول ہوتے ہیں، یہ فرشتے ان کے حق میں آ کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ یہ
اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ اور اللہ پھر فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر کہتے ہیں، ارے دیکھا، یہی ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا جب میں نے اسے خلیفہ بنانے کا اور پیدا کرنے کا اور زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا تھا۔ تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ پھر اللہ فرشتوں کو فخریہ طور پر کہتے ہیں، دیکھو میں نے اس کے ساتھ آنکھیں بھی لگائی ہیں، میں نے کان بھی لگائے ہیں، میں زبان بھی لگائی ہے، میں نے پیٹ بھی لگایا ہے، میں نے شہوت بھی اس کے اندر پیدا کی ہے، میں نے شیطان بھی اس کے ساتھ لگا رکھا ہے، لیکن دیکھو دیکھو کیسے میرے سامنے یہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اے فرشتوں جو تم نہیں جانتے۔ ہاں، یہ رو کر جس مقام پر پہنچ سکتے ہے تم تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ آنسو بہا کر جو مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں تم رکوع و سجود سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر کہتے ہیں، دیکھو جس کے بارے میں تم نے یوں کہا تھا، آج کیسے وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، گریہ زاری میں لگا ہوا ہے۔ تو فرشتے ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن جو بد نصیب خود اپنے لیے توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو فرشتے بھی اس کے لیے نہیں کرتے ہیں۔